वहाँ पाकिस्तान में कोई साहब गुजरे हैं रियाज अहमद गौहर शाही, और वो यहाँ कश्मीर का उसका ग्रैंड फादर था, वो यहाँ उसे मर्डर किया और यहाँ से फरार हो गया। फिर वहाँ उसकी नस्ल चली तो वहाँ वो बन गया। उसने कभी वहाँ कहा मैं मेहदी हूँ, कभी कहा कि मेरी शक्ल चाँद में नज़र आती है, कभी कुछ। उस ज़माने में तो कश्मीरी कोई नहीं, आज कश्मीरी पैदा हो गए जनाब। यहाँ कश्मीर में आदमी कहता है बुशुस ऐलान करे तो रियाज शहरी को में खुदा, और मीडिया पर मौजूद है। एक आलिम उनसे मिलने के लिए गया, कहने लगा खबरदार इन सैनिस खुदा सबूत मुद्दे कहाँ कहा। यहाँ तक गुमराही आती है। तो एक तरफ से अपनी मालूमात की कमी है, उधर से सोशल मीडिया की वेबसाइटें जो हैं वो एथिसिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, खुदा की ज़ात पर एतराज़, इस्लाम पर एतराज़, इस्लामी फोबिया, ये एक बहुत बड़ा मसला। साथ में न जाने कितने तबके कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान न रहें, बल्कि खुल करके कहते हैं कि ये जहाँ थे अल्लाह, मैंने खुद सुना, कहने वाला और लिखने वाला कह रहा है, बाहर से एक लुटेरा आया था, उसको कहते हैं ये शाह हमदान, उसने यहाँ के लोगों को वरगलाया और ये बदल गए, हम उनको वापस लाएंगे। आज का लड़का चूंकि रीजन चाहता है, उस रीजन के बाद वो पूछता है कि जनाब खुदा कैसा है, मेरी इस बारी समझ में आ जाना चाहिए। अगला सवाल करता है मुझे खुदा नजर नहीं आता, मैं क्यों मानूंगा। फिर वो हुजूर की ज़ात अक़दस के बारे में सवालात, फिर कुरान के बारे में सवालात, फिर इस्लाम में जिन चीज़ों को बैन किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, यही हैदरपुरा में, बल्कि परेपुरा में, मैंने एक कोचिंग सेंटर में बयान किया। मैं बाहर जब निकला तो लड़का आकर मुझे कहता है कि जनाब फूल देखना अच्छा लगता है, खुशबू सूंघना अच्छा लगता है, मज़ेदार डिश खानी अच्छी लगती है, तो अच्छी लड़की को, खूबसूरत लड़की को देखना जुर्म क्यों है। मैंने कहा अच्छा और क्या लगा, इस्लाम ये कहता है तो वो इस्लाम हमें चाहिए नहीं। इसी सड़क पर खड़े होकर मुझे लड़का कह रहा है। गरज ये कि इस नौजवान नस्ल का ईमान और उसका कैरेक्टर और उसकी सेहत, ये तीनों चीज़ें अहम तरीन मसला है। मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगा तमाम उन बच्चों से जो नौजवानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे टीनेजर से ऊपर जा चुके हैं, शादियाँ अभी नहीं हुई हैं, ये जो आपकी ज़िंदगी का स्टेज है ये नाजुक तरीन स्टेज है। इस नाजुक तरीन स्टेज में आपको अपनी ईमान को भी बचाना है, अपने कैरेक्टर को भी बचाना है और अपनी सेहत को भी बचाना है। सेहत को बचाने के माना ये हैं, मार्केट में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ टेस्टी तो हैं, हेल्थी नहीं है। और हमारी सारी दौड़ किसके, मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, बस सिर्फ टेस्ट के लिए। खाने आप टेस्ट के लिए खाएंगे या हेल्थ के लिए खाएंगे? पहला सवाल ये है। अल्लाह ने जितनी चीज़ें बनाई हैं उनमें सबसे पहले भी ये देखा है इसकी फूड वैल्यू क्या है, यानी ये कौन कौन सी चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। हर चीज़ में अल्लाह ताला सामने रखा, कोई भी चीज़। ये हमारा मिजाज है कि साहब अगर बच्चे को कहेंगे आप लीमू का शरबत पीना पसंद करेंगे, कोक, वो कहेगा लीमू का शरबत पुराने वो बैकवर्ड पिया करते थे, हम फॉरवर्ड, हम कोक पीने वाले। और इस कोक में अंदर क्या क्या खराबियां हैं, वो सिर्फ बोलने के लिए क्यों है, वो सिर्फ डिस्कशन के लिए क्यों है। आप उनको पढ़ें और पढ़ करके देखें कि इन कोल्ड ड्रिंकों से क्या क्या खराबियां होती हैं। और साथ में मजीद ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स हमारे उन दुश्मनों की हैं जिन दुश्मनों के मुतालिक तो हम सुबह से शाम तक तबसरे करेंगे और साथ में उन्हीं की चीज़ें ले करके इस्तेमाल भी करते रहेंगे, पैसा उन्हीं को भेजते रहेंगे। आप बात समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। तो गरज ये कि अपनी सेहत की हिफाजत बहुत बड़ा मसला है। जनाब वाला कश्मीर में कभी भी नौजवान इतने किडनी फेलियर नहीं थे जितने इस वक्त। कश्मीर की पिछली तारीख में लोग सीधी सादी ग़िज़ाएँ खाते थे, सीधी सादे हाक बात, टेस्ट चाय, शामुक बातें सुबह खवा, बीमारियाँ इतनी नहीं थी। आज पोल्ट्री भी है, चिकन भी है, आइसक्रीमें भी हैं, कोल्ड ड्रिंक भी हैं और चॉकलेटें भी हैं, किस्म किस्म की डिशें भी हैं। गोश्त इतना खाया जाता है वैसे ज़माने में कभी नहीं खाया जाता था, इसके बावजूद बीमारियां इतनी इससे पहले कभी नहीं थी। जनाब सूरत हाल ये है कि कश्मीर में जितना कैंसर टॉप पर जा चुका है उधर की रियासतों में कहीं इतना नहीं है। ऐसा क्यों है वल्लाहु आलम। और उसका बहुत बड़ा सबब जो है यहाँ सारी नकली दवाइयाँ लाई जाती, बल्कि ऐसा भी है कि बाकायदा यहाँ के लिए दवाइयाँ ऐसी तैयार की जाती हैं। आज ही मुझे एक भाई कह रहे थे, कह लगे यहाँ की सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि यहाँ के लड़के नामर्द हो जाने चाहिए। इस सूरत हाल में जब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ के जवान अपने ईमान और अपनी सेहत और अपना किरदार का मामला ये है, जवानी में इंसान को शौक़ होता है
اور وہ شوق جو ہیں وہ غلط چلے جاتے ہیں. شوق ہوتا ہے کوئی مجھے کہے میں تجھ پر فدا، کسی کو میں کہوں تیرے بغیر میں جی نہیں سکوں گا. یہ مزیدار جملے بولنے کے لیے جوانی میں شوق ابھرتا ہے. کوئی مجھے کہنا چاہیے مجھے تم سے پیار ہے، کسی کو میں کہوں مجھے تم سے بہت پیار ہے. یہ جو جملہ ہے یہی انسان کو اللہ تعالیٰ سے برا لے جاتا ہے. دراصل صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ اس جوان کو اب وہ ساری چیزیں دینا شروع کرتے ہیں جس سے اگلی فیملی لائف یہ کامیاب گزار سکے. اب اس کے اندر سیکچول ہارمون ڈیولپ ہونے لگیں گے. اب اس کے بعد پھر اس کا میلان ہوگا فیمیل کی طرف، اور ساتھ میں اللہ کہتے ہیں خبردار غلطی مت کرنا، میں ایک تیاری کر رہا ہوں، تم کو آگے چل کر کے مرد بننا ہے، تمہاری یہ ساری انرجی محفوظ رہنی چاہیے تب تک جب تمہاری شادی ہو جائے، اور جب تمہاری شادی ہو جائے تو تم اب اپنی اس انرجی کا پورا استعمال کر لینا جائز طریقے سے، اس سے پہلے اس کو بچا کر کے رکھو. اور یہ بچانا آسان نہیں ہے. کیوں؟ کہ چاروں طرف سے ہم منظر وہی دیکھ رہے ہیں. جناب وہاں پہ لڑکا اور لڑکی ہیں، موبائل کھولیں گے اس میں بھی یہی ہے. یعنی چاروں طرف سے سیکچول جذبات کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے صاحب بچ جاؤ. یہ بچنا آسانی بہت مشکل ہے. اس لیے آج کے جوان کو برے خیالات سے، گندی چیزیں دیکھنے سے، برے جذبات ابھرنے سے، غلط ریلیشن سے بچنا آسانی بہت مشکل ہے، اور بہت اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا تب انسان بچا سکے گا. ورنہ انجام وہی نکل سکتا ہے کہ یورپ میں اگر چراغ لے کر ڈھونڈیں گے کہ شادی سے پہلے کوئی لڑکا ایسا مل جائے جس نے کوئی جنسی غلطی نہ کی ہو، اور شادی سے پہلے کوئی ایک لڑکی مل جائے کہ جس نے کسی کے ساتھ پرائیویٹ تعلقات نہ جوڑے ہوں، جس نے کسی کو ٹچ نہ کرنا ہے، وہاں نہیں مل سکتی ہے. بلکہ وہاں تو نکاح ہی ختم ہو گیا. بلکہ وہاں تو اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب لیونگ وداؤٹ ریلیشن، یا لیونگ ایسے پارٹنر بن کے زندگی گزاریں گے، جب مزہ ختم ہو گیا تم الگ اور ہم الگ. نکاح کر کے زندگی نہیں گزارنی، نکاح کے بغیر زندگی گزارنی، اس کو کہتے ہیں جانوروں کی زندگی. جانوروں کی زندگی مطلب یہ ہے میں تم سے مزہ اٹھاتا رہوں گا، تم مجھ سے مزے اٹھاتے رہو، میرا دل بھر جائے گا، تمہارا مل جائے گا، تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ. اس بیچ میں بچے کو پیدا نہیں ہونے دینا، اور اگر بچہ پیدا ہونے لگے گا تو ابارشن کرا دو. اسی لیے دنیا کے بے شمار ملکوں میں آبادی کا بحران آگے آنے والا ہے، جس میں سب سے ٹاپ پر ہے جاپان، کہ وہاں ساری چیزیں ہیں مگر نسل کم ہو رہی ہے. کیوں نسل کم ہو رہی ہے؟ وہاں کے لوگ بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے. کیوں نہیں پیدا کرنا چاہتے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے ہماری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو میرے نوجوان بھائیوں میں صاف صاف کہنا چاہوں گا، نمبر ایک اپنی ایمان کی حفاظت کرنا. صورتحال یہ ہے کہ ایمان والوں کے گھر کے بچے ادھر جا رہے ہیں اور ادھر کے بچے ادھر آ رہے ہیں. واقعات روز سامنے آتے ہیں. بلکہ کیسی دلچسپ مجلس ہے کہ صاحب یہاں بھی ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ کفر کو لات مار کر کے ایمان کی طرف آیا. اور تقریباً مجھے یقین ہے ہم سب سے زیادہ پختہ ایمان اسی کا ہے جو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. تو ٹریفک چل رہا ہے، وہاں سے ادھر کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے ادھر کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جناب آپ یہاں سے ادھر چلے جائیں، اور ادھر چلے جانے کا مطلب یہ کہ کبھی ایسا ہوگا ذہن میں شک رہے گا، کہیں سے بھی وہ شک آیا ہوگا. کیوں شک رہے گا؟ یہاں قریب میں ایک یونیورسٹی کے قریب ہاسٹل ہے. اس ہاسٹل کے کمروں میں ٹیبلوں پر کتاب پائی گئی. کس نے کتاب تقسیم کی نہیں معلوم ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا تھا از گاڈ ٹروتھ، خدا ہے کہیں. اور جب کتاب پڑھیں گے تو آدمی کیا کرنے خدا کہیں نہیں ہے. یعنی ایسا کنفیوز اس میں کر دیا اس نے کہ اس کے نتیجے میں جب آپ رچرڈ ڈاکن کی کتاب پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ خدا کا انکار کریں گے تو جناب آپ سے بڑا نادان کون ہے؟ آپ کو پہلے خدا کو سمجھنا چاہیے تھا، تب اس آدمی کی تھیوریاں پڑھتے جو بکواس کر کے پھر آپ کو کنفیوز کر رہا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی ایمان کی ایمان نام ہے. ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. جتنے سائنسی شعبے ہیں، ہر سائنسی شعبے کا ٹاپ سکالر جو ہے وہ خدا کو ماننے والا ہے. اور جتنے اتھیسٹ ہیں وہ آگے چل. ایک اتھیسٹ سے کہا گیا، کہنے لگے جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نہیں مانتے خدا. کس نے دیکھا اسے؟ بگ بینگ تھیوری کہتا رہا وہ. اس کے بعد کہا جناب جب جہاز میں سفر کرتے ہیں اور پائلٹ اعلان کرتا ہے جہاز میرے کنٹرول سے باہر ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو سارے لوگ چیختے ہیں، سب سے بڑا یہی چیختا ہے او خدایا اب بچا. وہاں پتہ چلتا ہے آپ کی نیچر پکارے گی. بے خیر رشیا میں جب بحران آخری مرحلے پر پہنچا اور اس کے بعد پھر گورباچوف سے پوچھا گیا ہم تو خدا کو مانتے ہی نہیں. کہنے لگا ہم نہیں مانتے مگر وہ ہے اوپر سے جب اس نے فیصلہ کر دیا اس کو توڑنا ہے تو ٹوٹے گا. کہتے ہیں ہم تو مانتے ہی نہیں خدا. کہنے لگا ہم نہیں مانتے مگر وہ ہے.
اپنے ایمان کو بچا. ایمان نام جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق اور آخری نبی, اور بے شمار عجیب عجیب باتیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی گواہی دیتی ہیں. ساری باتیں تو میں نہیں بتا سکتا, آپ سنیں. آج کے زمانے میں LGBT+ کیوں چل رہا ہے؟ جی ہاں چل رہا ہے. کیا ہے یہ؟ کہ گیئزم ہے اور لیسبینزم ہے. کتنے ملکوں میں ہے کہ ساری دنیا میں چل رہا ہے, حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی کہیں اندر سے ہے کہیں اوپر سے. ٹھیک ہے صاحب, یہ وہ زہر, یہ وہ بے وقوفی ہے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایسا ہوگا. سلام محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے کہا ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت عورت سے نکاح کرے گی تو ان کو سیٹسفیکشن کیسے ہوگی, سکون کیسے ملے گا, خوشی کیا ہوگی؟ مرد مرد سے نکاح کرے گا, اس کو لطف کیسے آئے گا, اور وہ نسل کیسے بنے گی؟ صحابہ کرام کو تعجب نے کہا ایسا ہوگا؟ حضور فرمایا ہاں ہوگا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی میں نے سوچا میں ریسرچ کروں گا یہ حدیث ہے کہاں. جناب والا 11 حدیث کی کتاب میں حدیث نکل گئی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یکتفی الرجال بالرجال وتختفی النساء بالنساء. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد اپنی پرائیویٹ ضرورتیں مردوں سے پورا کریں گے, اور عورتیں کیا اس کے باوجود بھی شک کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں تھے, ان کو کس نے یہ بات بتائی تھی؟ اور نہ جانے کتنی باتیں ہیں کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, اور بڑے بڑے سکالر حیران ہو جاتے ہیں. ہماری آج کی ریسرچ یہ بتا رہی ہے, ان کو کس نے بتایا تھا؟ یہ کب بتایا کہ 1500 سال پہلے جدہ میں کانفرنس ہو رہی ہے. ٹھیک, گائننگ کے سارے ماہرین موجود ہیں. یورپ سے آیا ہوا ڈاکٹر کچمور جو گائننگ کا سب سے بڑا ماہر تھا, وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے آپ کے قرآن اور آپ کے نبی نے بچوں کے متعلق جو کچھ کہا ہے ہماری سائنس وہی کہہ رہی ہے. پھر اس نے کہا لکھ لو میری طرف سے, تمہارے نبی کے پاس آسمان سے کئی علم آتا تھا, زمین کا علم نہیں.